کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں کچھ ڈکیت کچھ چور ڈاکو جو ہے انہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے اس گاؤں کے اس علاقے کی جو خواتین تھی ان کی عصمت دری کی ذرا بالجبر کیا ان کے ساتھ مطلب بدکاری کی انہوں نے زور زبردستی. السلام علیکم امید کرتا ہوں تمام آپ خیریت سے ہوں گے. گائز آج میں آیا ہوں. واٹ از یور ریسٹورینٹ نیم؟ ملک ریسٹورینٹ نیم. تو یہ پاکستانی خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب. یہ بھی پاکستانی خان صاحب. آپ کا نام؟ شاہد خان. کہاں سے؟ کوہاٹ سے. آپ بھی کوہاٹ سے ہو نا؟ جی جی السلام علیکم. یہ بھائی انڈیا سے. فلپین. یہ فلپین سے اس کی شکل دیکھ کے آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہے. یہ جھوٹ بول رہا ہے. تو گائز دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سیخیں وغیرہ لگی ہوئی ہیں ساتھ مرچیں وغیرہ بھی ہیں. تو یہ ہمارا چکن جو ہے وہ ریڈی ہو گیا. کدھر ہے جی؟ جی جی یہ ہمارا چکن گائز ریڈی ہو گیا. تو گائز اس بندے نے چکن بنایا شیف. آپ اس سے تو ملے نہیں. السلام علیکم. کیف الحال؟ زین کلو تمام میاں میاں. Yes, this is good boy. And this is, what is your name? Osama. Where are you from? Chicago. Where is Chicago? Why are you lying? Where are you from? Lebanon? Tunisia. And guys تو ابھی ہم چلتے ہیں اوپر. تو ملتے ہیں آپ کو بریک کے بعد. تو گائز جیسے شاورما کھانا ہے دیکھ لیں. شاورما کا جو ہے وہ چکن جو ہے ریڈی ہے. تو جس نے کھانا ہے وہ آرڈر کرے ملک ریسٹورینٹ پہ اور یہاں سے آپ کو ہوم ڈیلیوری ملے گی. ٹھیک ہے آپ کو سیدھا گھر پہ پہنچائیں گے. جی تو گائز یہ ہے میرے آفس کا باہر والا ایریا. ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو گیٹ ہے یہ میرے آفس کو جاتا ہے اوپر. فرسٹ فلور پہ میرا آفس ہے. ہم یہاں کام کرتے ہیں قطر میں. ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ باہر والا ایریا. آج دھوپ بہت زیادہ شدید ترین قسم کی سخت ہے اور سامنے جو ہے وہ الغرافہ پارک ہے. ویلکم بیک گائز. امید کرتا ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے. تو گائز آگے ہم واپس ڈیوٹی وغیرہ کر کے کھانا وغیرہ کھا لیے چینج کر لیا فریش ہو کے ابھی ہم بیٹھ کے ہیں اسی کونے میں جہاں پچھلے 3 دن سے ہم ولاگ اپلوڈ کر رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ روم میں جو ہے لڑکے سوئے ہوتے ہیں. ہم رات کو 12 بجے آتے ہیں. انہوں نے صبح مارننگ شفٹ کرنی ہوتی ہے. وہ بھی جاب پہ جاتے ہیں تو اس لیے ان کی ہم نیند ڈسٹرب. آپ بھی بولتے ہیں کہ گائز کہ یہ لوگ دونوں روز ایک جگہ پر ہی بیٹھ کے ولاگنگ کرتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کسی کی نیند نہ خراب ہو کیونکہ ہم بھی ڈیوٹی کر کے آتے ہیں تو انسان کو سکون چاہیے ہوتا ہے تھوڑا مسٹ. اس لیے ہم لوگ ادھر آ کے سائڈ پہ ویڈیو بناتے ہیں. تو گائز وقت آپ یقین جانے رات کو بندہ 12 بجے ڈیوٹی کر کے آئے اور اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی. لیکن ہم پھر بھی جو ہے ہم نے چینل بنایا ہوا ہے ولاگنگ کے لیے. تو ہمارا کام ہے کہ آپ تک کچھ نہ کچھ پیغام کچھ نہ کچھ بات آپ تک پہنچاتے رہیں. تو اچھے کنٹیکٹ آپ کے لیے لاتے رہیں تاکہ آپ لوگوں کو انٹرٹین کر سکیں. تو گائز آج ہمارے بہت پیارے دوست ہیں عثمان بھائی. تو انہوں نے آج ایک تحریر بھیجی واٹس ایپ پر. وہ تحریر یہ تھی کہ جب ذلت نے عزت کو قتل کر دیا. یہ ایک کہانی ہے بیسکلی ایک کہانی ہے. تو انہوں نے آج بھیجی تو میں نے سوچا کہ یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. یہ ایک سبق بھی ہے اگر اسے آپ سنیں گے تو یہ ایک سبق ہے. اچھا کہانی یہ ہے کہ جب ذلت نے عزت کو قتل کر دیا. کہا جاتا ہے کہ کسی گاؤں میں کچھ ڈکیت کچھ چور ڈاکو جو ہیں انہوں نے حملہ کیا اور انہوں نے اس گاؤں کے اس علاقے کی جو خواتین تھی ان کی عصمت دری کی ذرا بالجبر کیا. ان کے ساتھ مطلب بدکاری کی انہوں نے زور زبردستی. اچھا ان میں سے ایک خاتون نے جس کے گھر ڈاکو گیا اس خاتون نے کیا کیا کہ اس ڈاکو کی گردن سر قلم کر دیا. گردن کاٹ دی اس ڈاکو. جب ڈاکو عصمت دری کر کے اپنا کام پورا کر کے گاؤں سے نکل کے باہر چلے گئے تو تمام عورتیں جو اس علاقے کی تھی وہ نکل کر باہر آئیں اپنے اپنے گھروں سے اپنے پھٹے کپڑوں کے ساتھ اور اپنی اس حالت میں جس حالت میں زبردستی کی جاتی ہے اس حالت میں وہ اپنے گھروں سے باہر نکلی. سب ایک دوسرے کو ملی ایک دوسرے کو اپنی رودات سنانے لگی ایک دوسرے کو کہ میرے ساتھ یہ ہوا میرے ساتھ اس نے یہ کیا یہ وہ مطلب ایک دوسرے کو باتیں سنانے لگی. اتنے میں وہ خاتون باہر نکل آئی جس نے اس ڈاکو کا سر قلم کیا تھا جس کی گردن کاٹی تھی. اچھا وہ جس وقت باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں اس ڈاکو کا سر تھا. اچھا اس ڈاکو کا سر تھا. تو جس وقت وہ باہر نکلی تو اس لڑکی نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مجھے قتل کیے بغیر یا میں اسے قتل کیے بغیر میں اسے اپنے آپ کو ہاتھ لگانے دیتی. مطلب میں اپنے آپ کے ساتھ زبردستی کرنے دیتی. تو جب باقی عورتوں نے بڑی حیرت سے اسے دیکھا کہ بھائی اس نے تو سر قلم کر دیا اس کا. تو وہ بڑی حیران ہوئی اور ان تمام عورتوں نے مشورہ کیا. وہ جو دوسری تھی قتل کرنے والی الگ تھی. باقیوں نے جو دوسری تھی جن کی عزت لوٹی گئی. دوسری نے تو ڈاکو کا گردن اتار کے اپنی عزت کو بچا لیا. جن کی عزت لٹ گئی انہوں نے مشورہ کیا کہ جس وقت ہمارے شوہر کام سے واپس گھروں کو لوٹیں گے تو ہم انہیں کیا جواب دیں گے. وہ کہیں گے کہ بھائی وہ خاتون اپنی عزت بچانے کے لیے ڈاکو کا سر اتار سکتی تھی. آپ لوگوں نے اپنی عزت کیوں نہیں بچائی. آپ لوگوں نے سر قلم کیوں نہیں کیے. تو وہ جو دوسری عورتیں تھیں انہوں نے مشورہ کر کے باہمی مشورہ کر کے وہ جس عورت نے ڈاکو کا سر اتارا ان ساروں نے مل کے اس عورت کو قتل کر دیا. کس لیے؟ اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے ذلت سے بچنے کے لیے
عزت کا انہوں نے جنازہ نکال دیا, ناحق قتل کر دیا. مطلب اب ذلیل ہونا تھا جب ان کے شوہر واپس آنے تھے, تو انہوں نے ضلالت سے بچنے کے لیے عزت کی بلی چڑھا دی, عزت کا قتل کر دیا. تو آج اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے معاشرے میں دیکھا جائے تو یہی چل رہا ہے, ایسے ہی ہے, کرپٹ نظام ہے, ٹھیک ہے, کے حساب سے, اور اپنی عزتوں کو بچانے کے لیے عزت داروں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے, عزت داروں کی گردنیں کاٹی جاتی ہیں, عزت داروں پہ ملبے پھینکے جاتے ہیں, ان کی عصمت دری کی جاتی ہے, عزتیں لوٹی جاتی ہیں. یہ ایک ماحول سا بن گیا اب گائز. تو یہ بڑا ایک سیریس بات ہے. تو میں ویسے بیسکلی اپنی ذات کے بارے میں بتاؤں تو میں ایک ایسا بندہ ہوں کہ میں ایک مطلب مذاق ایک اپنی جگہ ہوتا ہے, انسان کی لائف کا جو شغل میلہ ہوتا ہے, یہ گپ شپ ہوتی ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن انسان کو کچھ چیزوں کو, اپنے معاشرے کو, اپنے ارد گرد کو, اپنے علاقے کو کم از کم تھوڑا سا سیریس لینا چاہیے, سوچنا چاہیے. زندگی کوئی کھیل نہیں ہے یار, زندگی ایک ہی بار ملتی ہے, یہ پھر بار بار ملتی بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ شعر ہے نا کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن, 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں. تو زندگی ٹوٹل 4 دن کی ہے. تو آپ اپنے ساتھ, اپنی زندگی کے ساتھ, اپنے آپ کے ساتھ جب تک سیریس نہیں ہوں گے تو لوگ آپ کو اپنے پیروں کے نیچے روند کے نکل جائیں گے. اور یہ حقیقت ہے, واللہ باللہ تاللہ, یہ گائز یہ حقیقت ہے. لوگ ایسے کرتے ہیں, اپنی ضلالتوں سے بچنے کے لیے عزت داروں پر حملے کرتے ہیں, اور یہ چل رہا ہے. یہ معاشرے کا ایک المیہ بن چکا ہے کہ لوگ جو ہیں ضلالتوں سے بچنے کے لیے عزت داروں کی بلیاں چڑھا دیتے ہیں, ان کے قتل کر دیتے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ کو کہانی سنائی کہ تمام عورتوں نے ذلت سے بچنے کے لیے عزت کا قتل کیا. تو ہمارے معاشرے میں یہ چل رہا ہے, کرپٹ نظام ہے, اور اپنی ضلالتوں سے بچنے کے لیے عزت کا قتل کر رہے ہیں, اور پرواہ ہی نہیں ہے, ٹینشن ہی نہیں ہے. مطلب خدا کی ذات کا تصور ہی ختم ہو گیا کہ کل کو مرنے کے بعد ہم سے پوچھ بھی ہوگی, ہمیں کچھ جواب بھی دینے پڑیں گے, کچھ رب کے آگے پیش بھی ہونا پڑے گا. لیکن یہ باتیں اب دل و ذہن و گمان سے نکل چکی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ذلت کو چھپانے کے لیے کسی عزتدار پر ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے کم از کم. یہ ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, تو اس چیز کو سوچنا چاہیے, تھوڑا سا سیریس اپنے مائنڈ کو, مذاق شغل الگ, لیکن زندگی کو تھوڑا سا ایک سیریس ٹریک پر بھی رکھنا چاہیے. زندگی جو ہے یہ مذاق نہیں ہے, کھیل نہیں ہے, ٹھیک ہے. زندگی ایک بار ملتی ہے تو اسے تھوڑا سا سیریس ہو کے لینا چاہیے. شغل مذاق بھی اپنی جگہ ہونا چاہیے, لائف کا, زندگی کا ایک حصہ ہے. لیکن گائز سیریس اپنی زندگی کے ساتھ آپ نہیں رہیں گے. تو میں نے آپ کو کہا ہے کہ لوگ قدموں میں روند کے نکل جاتے ہیں, پرواہ نہیں کرتے. تو اس لیے خیال کرنا چاہیے. تو رب کائنات سے دعا ہے. تو میں آپ سے مزے کی بات بتاؤں کہ ہماری مزے کی کیا دکھ کی, افسوس کی بات ہے گائز, ہم جو ہے رب سے قابل کرم کی دعا نہیں کر سکتے, ہم قابل رحم کی دعا کرتے ہیں. یا اللہ ہم قابل رحم ہیں, ہم پر کرم فرما, ہمارے اوپر رحم فرما. ہم قابل کرم نہیں, قابل رحم ہے. اس کی وجہ نہ ہمارے حرکات و سکنات, نہ ہماری باتیں, نہ ہمارے معیار, نہ وقار, نہ کردار ایسے ہیں کہ ہم کرم کے قابل ہوں, ہم رحم کے قابل ہیں. رب کائنات سے رحم کی اپیل کریں, یا اللہ تو ہم پر رحم فرما. ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں, اپنے ساتھ بڑیاں زیادتیاں کر بیٹھے, تو ہم پر رحم فرما. کرم تو وہ اپنے کرم سے کرتے ہیں, لیکن قابل رحم ہے, ہم ہمارے اوپر رحم فرما. تو خصوصاً بالخصوص اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو حقیقی بات بتاؤں, واللہ باللہ بس حقیقی مومن جو لوگ ہیں وہی لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں اپنے 6 ماہ کے بچے, چھوٹے چھوٹے بچیاں, بچے شہید ہوتے جا رہے ہیں, قربان ہوتے جا رہے ہیں, رب کی راہ میں قربان ہوتے جا رہے ہیں, اور سیدھا جنتوں میں جا رہے ہیں. اور حقیقی مومن اگر آپ نے دیکھنے ہیں تو گائز فلسطینیوں کو دیکھ لیں. خدا گواہ ہے, بس ہم لوگ بے فضول زندگی ضائع کر رہے ہیں, بے فضول اپنی لائف جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں. حقیقی مومن جو ہے نا وہ فلسطینی ہے. تو دعا ہے رب کائنات سے, یا اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما, ان کی نصرت فرما. اور جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں, یا مولا ان پر خصوصی رحم و کرم اور فضل عطا فرما. اور میں گائز امید کرتا ہوں آپ کو اگر یہ پیغام اچھا لگا ہو, ٹھیک ہے, اور دعا کی اپیل ہے آپ لوگوں سے کہ فلسطینیوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, ان کو اپنی دعاؤں سے نہ دور جانے دیں. ہم اگر کچھ بھی نہیں کر سکتے تو گائز دعا تو کر سکتے ہیں, اتنا تو کر سکتے ہیں. تو میری گزارش ہے ہاتھ جوڑ کے کہ اپنی دعاؤں میں فلسطینی بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں. اور یہ اگر آپ کو پیغام اچھا لگا ہو تو اسے آگے اوروں تک بھی شیئر کریں, اوروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں. بے شک
تو امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ آج کی بات، آج کا پیغام اور آج کی یہ چھوٹی سی جو آپ تک یہ ایک عمدہ اور پیارا پیغام میں نے پہنچایا ہے، امید کرتا ہوں آپ کو یہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو اوروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، ہمیں کمنٹ بھی کر کے بتایا کریں، لائک کریں اور سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ، سبسکرائب کرنا تو بالکل نہ نہ بھولیں۔ بھولیں۔ تو گائز خوش رہیں، آباد رہیں، مسکراتے رہیں، مسکرانا سنت ہے اور فلسطینیوں کو مت مت بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔